میرا گفٹ کہاں ہے؟ اسے روکنے کا فی الحال یہی طریقہ اس کے ذہن میں آیا۔ وہ ٹھٹکا اور مسکراہٹ دباتے فوراً سیدھا ہوا۔ چلیے، اس نے اس کی کلائی تھامتے اسے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے ساتھ اس پر فسو دل کو دھڑکاتے ماحول سے دور جانے لگی۔ اس کی تھامی ہوئی کلائی کے نبض کو وہ اپنے انگوٹھے سے رب کرتا اسے ساتھ لیے چلتا رہا، جبکہ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کے لمس کی شدت سے وہ بھی ہوش کھو بیٹھے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش کھو بیٹھی، وہ اسے لیے ایک روم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے ذہن میں 6 سال پہلے کا ایک منظر انگڑائی لینے لگا۔ یہ کس کا روم ہے؟ سب روم بلکہ پورا فارم ہاؤس دیکھنے کے بعد اس بند کمرے کے سامنے کھڑی اس سے پوچھنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ سارا فارم ہاؤس دکھانے کے بعد وہ اسے اس روم میں کیوں نہیں لے کے گیا۔ یہ اسٹڈی روم ہے، انفیکٹ مائی پرسنل سٹنگ ایریا، لیکن آپ کو تب ادھر لے کے جاؤں گا جب آپ مکمل میری ہو جائیں گی، روح سمیت۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے سنجیدگی سے کہا تو اس کی سانسیں اٹکنے لگی۔ لیکن میں کب؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ آپ آئیں گی، آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ میری ہو کے میرے رنگ میں رنگی ادھر آئیں گی، میں انتظار کروں گا۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکرائے، وہ باری آواز میں بولتا، اس کو گرم سانسوں اور اپنے لفظوں سے دہکا گیا۔ اس کے لفظوں اور گرفت کی شدت، اس کی تڑپ پہ اس کی آنکھیں برسنے لگی، لیکن ان آنسوں کے بے مول ہونے سے پہلے اس نے ان پہ اپنے لب رکھ دیے۔ علیزے، اس نے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ چونگی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی کیفیت نے کچھ پل کو اس سے جگڑ لیا، لیکن اس کے ہاتھ کے دباؤ کو محسوس کرتے وہ چونگتی ہوئی دروازے کو پش کرتی اندر داخل ہوئی۔ بیڈ روم، ریفریجریٹر اور کمپیوٹر ٹیبل کے علاوہ اس کمرے میں کچھ نہ تھا، جبکہ کمرہ بے حد کشادہ تھا۔ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی نظریں خود پہ محسوس کرتا اس سے لیے آگے بڑھا اور دیوار پہ لگے ڈیجیٹل بٹن پریس کرنے لگا۔ وہ دم بہت رہ گئی جبکہ اس نے اس دیوار کو دروازے کی مانند کھلتے دیکھا۔ اس نے اسے دوبارہ دیکھا تو وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ آپ کا گفٹ، اس کے کہنے پر وہ نگاہیں جھکاتی وہاں انٹر ہوئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کے وہ مبہوت سی رہ گئی۔ وہ شخص اسے ہمیشہ کیوں لاجواب کرتا تھا؟ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ پورے کمرے میں اس کی 6 سال سے اب تلک کی مختلف تصویریں تھیں، لیکن اس کی نگاہیں اور زبان سامنے لگے پورٹریٹ کو دیکھ کے گنگ ہو گئی تھی۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہ دونوں ایک دوسرے کی پیشانی سے پیشانی جوڑے جب ہجڑ کے لمحوں کو رو رہے تھے۔ اسی لمحے کو قید کر کے اس کو پینٹ کروا کے گلاس وال میں پورٹریٹ کروایا گیا اور اس پہ گرتا مصنوعی واٹر فال انہیں بھگونے کا منظر پیش کرتا تھا۔ اس کی بیکتی نگاہیں اس کی جانب مڑی اور وہ بغیر کہے اس کے فراغ سینے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ اس کے اس شدید رد عمل پہ وہ ایک پل کو بوکھلایا، لیکن پھر کچھ سمجھتے اسے زور سے خود میں بھیج گیا۔ دونوں جانتے تھے دونوں کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بس ان لمحوں کو محسوس کرنے لگے۔ یوں ہی اسے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ سرخ چہرہ لیے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب وہ اسے رکتا بولا، آپ اور رو سکتی ہیں، میرے سینے میں اتنی کشیدگی کی ہے کہ آپ کے آنسو جذب کر سکیں۔ اس نے اس کی آنکھوں پہ انگوٹھا پھیرتے کہا تو اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ وہ جھکا اور لب اس کی بھیگی پلکوں پر رکھ دیے۔ شاہ، وہ سانس روکتی آنکھیں میتی سرگوشی میں پکاری، لیکن وہ جو اس کی آنکھوں پر مرہم رکھے کھڑا تھا۔ وہ لمحہ نہ جانے کتنی صدیوں کے برابر تھا۔ اس کی ٹانگیں لرزنے لگی۔ گفٹ کے بعد اچھی بیویاں شوہر کو اچھا تھینکس بولتی ہیں، لیکن ہائے ری قسمت۔ کچھ لمحوں بعد وہ سیدھا ہوا، اس کی بکھری سانسیں نارمل کرنے کے اس سنجیدہ لہجے میں بولا تو وہ آنکھیں کھولتے اسے ہفکی سے دیکھتے رخ بدلتی بولی، آپ دوستوں کی اچھی بیویوں سے ہی تھینکس لے آئیے۔ اس کا لہجہ حفیظ سی ہفکی لیے تھا۔ میں فی الحال اپنی ہی بیوی سے کام چلا لیتا۔ اس کے کندھے پہ تھوڑی رکھتے اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ منہ پھیلائے کھڑی رہی۔ ڈانس؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے دھیمی سی سرگوشی انداز میں اس سے پوچھا تو ایک بے ساہتا مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا، جس سے چھپانے کے وہ سر کو جھکا گیا۔ آپ نہیں، میں کروں گی، اس نے اس کی طرف دیکھتے کہا تو اس نے کندھے اچکائے۔ وہ اس لیے واپس گازیبو چلایا جہاں مدر بجتا میوزک پرفسو گلابوں کی مہک سے مہکتا ماحول دل کے دھڑکنوں کے تال میل سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس نے اس کے ہاتھوں میں اپنے مضبوط ہاتھ دیے۔
تو وہ دھیرے سے اپنے پاؤں کو آگے اور پیچھے کرنے لگی اور وہ چپ چاپ اس کے ساتھ اسے فالو کر رہا تھا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح پاؤں آگے پیچھے کرتی اسے ڈانس کا نام دے رہی تھی۔ جب اس نے اس کے دونوں کھینتے اسے ساتھ لگایا، اس اچانک حملے پہ اس نے گھبرا کے اسے دیکھا تو اس نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمال کرتے اس کے کان میں سرگوشی کی ڈارلنگ کپل ڈانس ایسے کرتے ہیں۔ اس کے کان کے لو چومتا وہ اس کا دائیں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں تھامے اور اس کا بایاں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھتے وہ بازو اس کے گرد گھیرا کرتے ہوئے اسے موو کروانے لگا۔ اس کے لمس میں وہ اس کے سینے پہ سر ٹکائے گہری سانسیں بھرتی خود کو سنبھالنے لگی۔ جب اس نے اپنی کمر کے گرد ہلکا سا دباؤ محسوس کیا جو ڈانس کی سٹارٹنگ کا اشارہ ہو، اس کے ہاتھ کے نیچے دبے اس کے سینے میں دھڑکتے دل کی دھڑکنیں اسے خود میں شامل ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ حرکت کرنے لگی۔ اس کی پرتابش نزدوں کے حصار میں اس کی رنگت قرمزی سی ہوتی جا رہی تھی اور پلکیں لرزنے لگی۔ مائی لو فار یو knows no time and place. My heart start thumping every time I see your beautiful face. گمبھیر لہجے میں بولے گئے یہ دل فریب الفاظ اس کے لبوں پہ دھیمی سی مسکان بکھیر گئی۔ یوں ہی حرکت کرتے اس نے بازو گھماتے اسے گھمایا۔ اب اس کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی اور دائیں بائیں پاؤں کو حرکت دیتے وہ سٹیپس کیے جا رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی کھوئے پھولوں کے گہری چادر تلے مگر رہے۔ اچانک اس نے علیزے کو اپنے بازو میں اٹھایا۔ وہ بکھلا گئی اور گڑبڑاتے اسے دیکھا۔ چھوڑیے نہ مجھے، میں خود چلوں گی۔ وہ جو اس کی باہوں میں مگن کھڑی تھی اس اچانک حملے میں بکھلائی بول اٹھی۔ وہ دھیرے سے جھکا، اس کی ناک میں لب مس کیے تو وہ منہ بسوڑتی اس کے کندھوں میں چہرہ چھپاتی فقط اتنا ہی کہہ سکی، بہت برے ہیں آپ۔ اس کے لبوں پہ بہت جاندار سی مسکان پھیل گئی۔ وہ اسے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں پٹی پٹی رہ گئی۔ سرخ اور سفید ہر جگہ بکھرے پڑے تھے جن میں سوری لکھا ہوا تھا۔ وہ حیران تھی اور حیرانگی اس قدر شدید تھی کہ وہ اس کی باہوں میں بھی ابھی تک بے خبر جھول رہی تھی، لیکن اس حیرانگی کے حملے نے اسے اتنا ششدر کر دیا کہ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کس حالت میں ہے۔ آئی ایم سوری۔ بہت قریب سے آتی پورے حدت سرگوشی پہ چونگی اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک واضح سوال تھا۔ وہ جھکو دھیرے سے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور پھر گھٹنوں کے بال اس کے سامنے بیٹھ گیا اور سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ میں 5 سال کا تھا جب میری ماں لالا رخ میرے پاپا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ مجھے تب سے دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں گھر کی عورتوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ پھر ماما ہمارے گھر میں آ گئی اور نفرت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی، لیکن میری ہر نفرت اور برے رویہ کا ازالہ وہ اپنی محبت سے کرتی، لیکن ان کی محبت بھی میرے اندر کے خلا کو پورا نہ کر سکی۔ لیکن پھر میں نے انہیں اذیت دینا چھوڑ دیا، لیکن سب سے دور اپنے ہول میں سمٹتا چلا گیا۔ مجھے یوں لگتا کہ مجھ پہ کوئی جذبہ اثر نہیں کر سکتا، لیکن رودابہ مہرو لوگ جب اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے چہرے کو ہاتھ لگا کے مجھے پکارتی تو مجھے اچھا لگنے لگا، لیکن اس کا اظہار میں تب بھی نہ کر پایا تھا۔ لیکن میں ان سے صرف گھر میں ان سے بات کرتا۔ عورتوں سے نفرت میری جو کہ تو تھی، اور پھر میری زندگی میں ایک تبدیلی ہے جس نے مجھے بدل کے رکھ دیا۔ مری کے پہاڑوں پہ ملنے والی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کے میں سب کچھ بھول گیا، اپنی نفرت، اپنے دکھ اور اپنا آپ۔ مجھے فقط اتنا یاد تھا کہ اس وقت پہاڑوں پہ اترنے والی سفید سی لڑکی میری نس نس میں اتر گئی تھی۔ اس نے مجھے بدل دیا۔ میں اس دن پہلی دفعہ ماما کو ماما بولا۔ میں بات تب بھی کم کرتا تھا، لیکن اس دن سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے اندر کی اذیتیں ختم ہونے لگی ہوں۔ لیکن ابھی امتحان باقی تھا کہ وہ محبت کا امتحان لے کے اور ہجر کی کڑی دیوار بیچ میں لے آئی۔ بھیگتے لہجے پہ قابو پانے کو رکا جبکہ اس کے آنسو اس کے سر پہ گرتے جا رہے تھے۔ مجھے یوں لگا کوئی میری سانسیں مجھ سے چھین رہا ہو۔ میں جانتا تھا اس سب کے پیچھے کی وجہ، لیکن اس کی قسم میرے ہاتھ باندھ گئی اور پھر وہ دور ہوتی چلی گئی، لیکن در حقیقت میں بہت اندر تک جڑیں گاڑتی چلی گئی۔ 5 سال بعد اس کے اغوا کی اطلاع نے مجھ پہ پگھلا ہوا سیسا گرا دیا ہو۔
تب میں اس کی قسمیں اور وعدے توڑتا، اس کے ڈر کو پیچھے چھوڑتا اپنے نام کاٹ گیا۔ وہ میرے پاس ہی، بہت پاس ہے، لیکن پھر بھی بہت دور تھی، لیکن میرے لیے اسے دیکھنا دل کو وصل کے خوش کن لمحات سے بھر دیتا تھا۔ اور پھر ایک رات، ایک خوشنما رات، مجھے یوں لگا کہ ہمارے صبر کا پھل اور ہجر کی زنجیروں کو توڑتی ہمارے لیے دل فریب مستقبل لے کے آئی تھی، لیکن پھر اس کی بے وقوفی اور ڈر مجھے ہرا کے ختم کر دیا۔ اس کی بے اعتباری نے مجھے پھر سے 35 سالہ جہان سے 5 سالہ جہان بنا دیا۔ دنیا جیسا ناقابل تصحیر کہتی تھی اسے، اس کے رگ رگ میں بستی اس کی زندگی توڑی، اور یہ دکھ اس وقت ناصور بنا جب اس نے اسے دیے گئے تحفے بھی بے دردی سے پڑے دیکھے۔ تب وہ خاموش ہو گیا، اندر تک خاموش، اور تب خود پہ قابو پاتے اس نے اسے تکلیف پہنچائی، جسے چھونے والی ہوا کو بھی وہ برداشت نہ کرتا تھا۔ اس نے خود کو دور رکھا کہ پاس رہتا تو برداشت نہ کر پاتا، لیکن پھر ملنے والی خوشخبری نے دل کے زخموں کو بھرنا شروع کیا۔ اس سے ملنے والے ناسور پہ پھاہے رکھنے شروع کیا۔ اس کی حالت کو دیکھتے وہ واپس آئے، اور اسے دیکھتے خود پہ بیتنے والے زخم بھول گیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے سے بے روحی برت نہ سکا، لیکن اس تکلیف پہنچانے کا خیال مجھے آج بھی چین لینے نہیں دیتا، جس کی تکلیف کا ازالہ اس نے خود کو اذیت دے کے بھی پورا نہ کر سکا۔ وہ بولتے بولتے رکا کہ اس کی بے تحاشا سسکیوں کی آواز بھی اس نے بے صحت اپنا سر اٹھا کے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو سسکتے ہوئی دیکھ رہی تھی۔ I am sorry for everything۔ اس کے اسی گال پہ لب رکھتے وہ بولا تو وہ سسکیاں بڑھتی، اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی منہ کے برسانے لگی۔ کیوں کرتے اتنی محبت، کیوں چھپا کے رکھا سب کچھ، کیوں اتنے برے، کیوں؟ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی وہ زور و شور سے روتی بولتی چلی گئی تھی۔ نہیں کرتی میں آپ سے پیار، بہت برے ہیں آپ، بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، بہت زیادہ۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوئی تھی، وہ بے ربطگی سے بولتی جا رہی تھی۔ جب اس نے زور سے اسے بازو میں بھینچا تو وہ ایک دم سے چپ ہوئی، اور اس کی سسکیاں تھمنے لگی۔ آپ آج پیار رہنے دیں، آج پیار میں کر لیتا کہ آپ آج اسے برداشت کریں کہ بہت سے حسابہ کی۔ اس نے گمبھیر زمانی انداز میں کہتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا تو اس کی آنکھیں، اس کی سانسیں بکھرنے لگی۔ نہیں، اس نے خود کو چھڑوانا چاہا، لیکن گرفت مضبوط ہی آج رہائی ناقابل قبول ہے۔ اس نے اس کی گردن کو نرمی سے چھوتے کہا تو وہ اٹکی سانسوں سے جلدی سے بولی، میرا ڈریس اور میک اپ خراب۔ اس نے بولنا چاہا جب وہ اسے پیچھے کو لٹاتا، بولا ایسی کی تیسی آپ کے ڈریس اور میک اپ کی۔ اس کے چہرے پہ جھکتا وہ پور زور شرارت کرتا، اس کی سانسیں رکتا بولا، حیدر نو پلیز۔ اس کا ہاتھ شولڈر کی طرف بڑھتا دیکھ کے وہ آنکھیں میتی زور سے بولی تو اس کے لبوں پہ جاندار سی مسکراہٹ پھیلی، اب تو بالکل نہیں۔ اس کے شولڈر سے فراق کھسکاتے وہ اس کے کندھے پر لب رکھتا شرارت سے بولا تو وہ اس کے دونوں بازو سختی سے بوجھ کی۔ اچھی بات ہے، سہارا کر لے کہ اس کی ضرورت پڑنے والی ہے آپ کو، زمانی انداز میں کہتا۔ وہ اس کے بازو پہ نرمی سے انگلیاں پھیرتا اس کی گردن تک لایا تو اس نے پارٹ سے آنکھیں کھولی، لرزتی آواز میں شرم اور خفگی سے بولی، آپ بہت بے شرم ہیں۔ حیا سے ٹوٹتی وہ بولی تو وہ اس کا سر تابہ جائزہ لیتا کہہ لگا گیا، جو سفید لباس میں سرخ چہرہ، لرزی پلکیں، پیگی پلکیں، پھیلی لپسٹک سے سجے ہونٹوں کے ساتھ مشک بوٹ سی اس کی بازو کی قید میں بکھری پڑی تھی۔ اس بات کا فیصلہ صبح کیجیے گا، قبل از وقت کچھ کہنا آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ شرارت سے پر لہجے میں کہتا وہ اس کے چکر چڑوا گیا، اور ہاتھ بڑھا کے بتیاں گل کرتا وہ اس پہ جھکتا اسے خود میں انڈیلنے لگا۔ اس پہ جھکا وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اتارتا، اس کے تکن خود میں سمیٹتا وہ اس کی سانسیں بکھیر رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ مکمل طور پر اس پہ پھیلی سو رہی تھی۔ ایک شرمگی مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اس نے اپنی ٹانگیں سمیٹتے اور جھجکتے ہوئے اسے تکنے لگی۔ الٹے منہ لیٹا وہ ماتھے پہ بال بکھرے، اس کا دل دھڑکا گیا۔ کھڑی ناک اس کے اٹل ارادوں کو پتہ دیتی تھی، گندی منہ چتلے انابی لب کثرت سگریٹ نوشی سے آب سیاہ پڑ رہے تھے۔ اس وقت بینچے ہوئے تھے، وہ ہتھیلی پہ چہرہ چھپائے سجائے یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس طرح مت دیکھے کہ میں ضبط کھوتا آپ کے، اس طرح دیکھنے کا خمیازہ چکانے لگوں۔ اس کی خمار آلودہ گمبھیر آواز پہ اس کے چودہ دپک روشن ہوئے گڑبڑاتی سیدھی ہوئی۔ وہ فوراً بیٹھ سے نیچے اتری اور وارڈروب کی طرف بڑھی، لیکن وہاں موجود جہان کے ڈریسز دیکھ کے تب گئی، لیکن پھر خاموشی سے ایک سیاہ ڈریس اور
ٹروزر شرٹ لے کے واش روم گھس گئی۔ فریش ہو کے کچھ لمحوں بعد جب وہ باہر آئی تو وہ یوں ہی مدہوش پڑا تھا۔ اس نے گیلے بالوں کو یوں ہی پیچھے کھلا چھوڑا اور دبے پاؤں چلتی باہر نکل آئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی کچن کی جانب آئی۔ وہ جانتی تھی اس کی موجودگی میں اس حصے میں کوئی بھی ملازم جہان کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، اس لیے وہ آرام سے کچن میں پہنچ گئی۔ وہ کچھ کھانے کو دیکھنے لگی کہ اسے بھوک نہیں اس وقت بیدار کر دیا تھا۔ اس نے بسکٹ لیے اور چائے بنانے لگی۔ وہ مسلسل ساتھ کچن فریج کو دیکھ رہی تھی اور اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ کیا چیز اس وقت خود بنا سکتی تھی، لیکن اس نے سب چیزیں پڑے چھوڑی اور بریڈ پہ جیم لگا کے چائے بننے تک وہیں کھانے لگی۔ چائے بننے تک اس نے وہ بریڈ کھائی اور پھر چائے کپ میں ڈالنے کے لیے اس کی توجہ ہوئی۔ جب وہ خود گرد ایک نرم سی گرفت محسوس ہوئی، اس کا دل دھڑک اٹھا۔ السلام علیکم، اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا وہ اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ وعلیکم السلام، اس نے ہولے سے اسلام کا جواب دیا اور اس کا چہرہ گزری رات کے مہکتے پلو کی خوشبو سے دہک رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ بکھرے کوسوں قزح کے رنگ اس سے مبہوت کر رہے تھے۔ چائے پئیں گے؟ اس نے پرفسوں ماحول کو توڑنا چاہا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ اس کے کندھوں کو نرمی سے چھوتا وہ پڑے ہوا اور اس کی حالت پیش نظر تھوڑا سا دور ہوا کہ وہ ریلیکس ہو کے چائے پیے، لیکن وہ ابھی تک خود کو سنبھال نہیں پائی تھی۔ آپ ابھی تک فریش نہیں ہوئے؟ اس نے دیکھتے پوچھا تو وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا بولا، نہیں، اپنی شرٹ لینے آیا تھا۔ سنجیدگی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا بولا تو وہ گڑبڑاتی پیچھے ہوئی۔ حیدر وہ شرم سے چلائی تو وہ ہولے سے ہنستا کچن سے چلا گیا، جبکہ وہ شرمگی مسکان کو چھپانے کے لیے کپ لبو سے لگا گئی۔ گھر کب جائیں گے ہم؟ اس نے آفیشیل کال سننے کے بعد یوں ہی موبائل رکھا تو اس کی دھیمی آواز اس کے کان میں گونجی تو اس نے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی نہیں، اس نے آرام سے جواب دیا تو اس کی سانسیں مدھم پڑنے لگی۔ اس کے لیے اس کی محبتوں کی پرزور شدتیں برداشت کرنا مشکل کام تھا اور ادھر تو وہ بچ بھی نہ سکتی تھی، جبکہ گھر میں وہ سب کے ہونے کا ناجائز فائدہ لے سکتی تھی۔ وہ اس کے سوال کے پس منظر کو جانتا تھا، اس لیے بڑے آرام سے بولا، ابھی سے گھبرا گئی ہے، جبکہ ابھی تو محبتوں کے سمندر بڑے پڑے ہیں۔ اسے بازو میں لیتے وہ خماریت سے بولا تو وہ بوکھلائی نہیں۔ اسے خود پہ جھکتے دیکھ کے اس کی سانسیں بندھنے لگی اور دل دوس ہو کے اسپیڈ سے دوڑنے لگا۔ مجھے پیاس لگی، اس نے دوبارہ سے رات والی کیفیت میں آتے دیکھ کے وہ گڑبڑائی بولی کہ وہ تو اس کی شدتوں کو پہلے ہی برداشت نہ کر پا رہی تھی اور پھر سے اس کے ہوش اڑانے لگا تھا۔ مجھے بھی زمانے سے کہتا، وہ اس کے لبوں پہ جھکنے لگا، جب جے رخ روشن ہمیں بھی دکھا دو اب ڈیئر، ہمیں ہماری بابی یاد آ رہی ہے۔ معاویہ کی زوردار آواز پہ وہ خطرناک تیوروں سے رکا تو اس نے شکر کی سانس بھری تو اس نے سیدھا ہوتے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے اس کی نظریں دیکھی تو اس کے تاثرات دیکھ کے کھلکھلا کے ہنسی۔ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تو وہ مشکل ہنسی ضبط کرتی اس کی گرفت سے نکلی۔ سوری، اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھتے کہا، لیکن آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ادھر سے بچ کے جا سکتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے اس کی طرف قدم بڑھاتے کہا تو اس کی ہنسی کو بریک لگا۔ نہیں تو وہ بس باہر سب آئے تو؟ اس نے فوراً کہا کہ اس کے تیور اسے بکھلا گئے۔ وہ کھسکتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور پھر دروازے پہ ہاتھ رکھتی اس سے فوراً کھولتی باہر نکلی۔ وہ بھاگتی باہر آئی تو سب ہی تقریباً باہر موجود تھے، لیکن وہ ٹھٹکی۔ ان کی حیرت زدہ نگاہیں اس کے آر پار ہو رہی تھی۔ وہ پریشان ہوئی، وہ وہیں رک گئی کہ ان کی نگاہیں اس کے قدم روک سی گئی تھی۔ ماشاءاللہ، آج لگ رہا ہے کہ رنگ میں رنگنا کسے کہتے ہیں، معاویہ نے مسکراہٹ دباتے شرارت سے کہا تو اس نے ہونک پان سے اسے دیکھا تو زینی نے ایک دم موقع آہستہ سے اس کے کندھے پہ مارا تو وہ یوں اچھلا کہ وہ ڈر گئی۔ سبحان اللہ، پہلی نند دیکھیے جو بابی کے لیے شوہر کو پیٹ رہی ہے۔ اس نے واویلا مچا دیا تو زینی نروس سی ہوگی۔ پیٹا کب میں آپ کو؟ اس نے سب کو کن عقیوں سے دیکھتے دانت پیستے کہا تو اس نے آنکھیں نچا نچا کے کہا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے زینب بیگم، ابھی کچھ لمحے پہلے مارا مجھے۔ اس نے زور دے دے کے کہا تو وہ ہلچل سے ہوگی، بند کرو یہ لڑکیوں والے واویلے۔ موہر نے دپ لگاتے کہا تو وہ آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھنے لگا۔ بابی آئیے نا ادھر، مہرو نے اٹھتے بلایا تو وہ لب کھینتی بامشکل مسکراتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔
صاحب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے سب کی شرارتی مسکان و آنکھیں دیکھتے مہرو نے دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ آپ بہت شاندار لگ رہی ہیں، اس نے آنکھ میرتے کہا تو اس نے اچنبے سے خود کو دیکھا۔ وہ اگلے ہی لپال اس کا رنگ سر سے سہرا پڑا اور آنکھیں شرم سے جھکی رہ گئی، جبکہ منہ حیرت سے کھل گیا۔ گھنے بال پشت پہ بکھرے، جہان کے ڈیلی سے گھٹنوں تک آتی شرٹ اور پاؤنچوں کو فولڈ کیے ٹراؤزر میں وہ واقعی اس کے رنگ میں رنگی کھڑی تھی۔ وہ لب کچلتی وہیں کھڑی تھی جب لائریب بھی اس کے پاس آئی۔ اوہو ریلیکس، بہت پیاری لگ رہی ہو، ایکچولی بہت پیاری۔ رائٹ جہان بھائی؟ انہوں نے وہاں آتے جہان کو دیکھ کر شرارت سے پوچھا تو وہ مزید پزل ہوئی۔ ان کے سوال پہ ہولی سے سر ہلاتا سب سے ملنے لگا کہ وہ کل سیدھا ادھر ہی پہنچا تھا۔ جی تمہیں میری یاد کب نہیں آئی؟ جب وہ سب سے ملنے کے بعد معاویہ سے ملنے بغیر بیٹھ گیا تو اس نے صدمے سے پوچھا تو اس نے سنجیدگی سے پلٹ کے سرد تیبرو سے اسے گھورا۔ مجھے تم اس وقت اتنے شدید برے لگ رہے ہو کہ مجھ سے فی الوقت کوئی بات مت کرو، میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ دھیمے لہجے میں کر آیا تو ان کی طرف متوجہ علیزے کے لبوں پہ دھیمی سی مسکان پھیل گئی جسے وہ لب بینتے چھپانے لگی، لیکن پھر بھی وہ ایک شخص پہ ظاہر ہو گئی تھی۔ ویسے جے بھابھی تمہیں کیسی لگ رہی ہیں اس وقت؟ اس کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی، بلکہ جہاں اور علیزے جہاں بھی اکٹھے ہوں اس کے اندر کا کیڑا اس نے بیٹھنے نہ دیتا تھا۔ اس کی بات پہ اس نے سلگتی پرتپش نگاہوں سے اس کا مہکتا سر تاپا دیکھا اور پھر دیکھتا رہا۔ کھانے کو نہیں بولا تھا؟ اس نے طنزیہ کہا تو اس کے دونوں ہاتھ جواب اپنی گردن کی طرف بڑھتے دیکھ کے اچھلتا دور ہوا۔ ویسے اتنے غریب لگتے نہیں ہو کہ ایک ہی ڈریس میں اپنا اور بیوی کا گزارا کرو۔ وہ پھر بھی شرارت سے باز نہ آیا تو علیزہ نے شرم سے سہر پڑتے اسے وہیں سے کشن مارا جسے وہ باہوبی کیچ کرتا جہان کی طرف پھینکتا اور اسے سے دور بھاگا۔ پریحان، اس نے کھڑکی کے پار کھڑے دیکھتی پری کو متوجہ کیا۔ جی وہ چونکہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے اس کے قریب آتے پوچھا تو وہ غیر محسوس انداز میں تھوڑا سا پڑے ہٹتی تو اس نے بغور اس کی حرکت کا جائزہ لیا۔ کچھ نہیں، وہ ایک نظر سے دیکھتی دوبارہ سے باہر دیکھنے لگی۔ ہفتہ ہو گیا تھا انہیں نادران ایریا آئے ہوئے۔ پاپا نے انہیں کہا کہ کہیں آؤٹ آف کنٹری جاؤ، لیکن پری کی ضد پہ وہ کہیں نہیں گئے۔ لیکن علیزے کے سمجھانے پہ وہ یہاں آنے پہ آمادہ ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک اسے کھل کے بات نہ کرتی تھی۔ وہ جو اتنے بڑے حادثے کے بعد معمول زندگی پہ آ چکی تھی، کھل کے جینے لگی تھی، اب پھر سے اسی ہول میں سمٹ گئی تھی اور وہیں بے اعتباری اور خود اذیتی کی طبیعت چادر اوڑھ لی تھی۔ چلو باہر چلتے، بہت اچھا موسم ہو رہا ہے، اس نے خود کو مضبوط کرتے مسکراتے کہا تو اس نے حسب توقع نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ جلدی اور بیزاری سے بولی۔ دوست سمجھ کے ہی بات مان لو کہ کسی عرصے میں تم نے مجھ سے دوستی کی تھی۔ اس نے اسے گزشتہ یاد کا حوالہ دیا تو اس کے لبوں پہ تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جس دن آپ نے نکاح نامے پہ دستخط کی اس دن آپ نے باقی ہر رشتے کو بے موت مار دیا تھا۔ وہ بے روحی سے بولی تو وہ اسے دیکھ کے رہ گیا۔ چلیے مجھے دوست ہی سمجھ لو، دوستی کا لو، پھر سے شوہر نہ سمجھو۔ بالکل بھی، چلو دوست بن جاتے ہیں، اس نے ہاتھ پھیلاتے کہا تو اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ شوہر کبھی دوست نہیں بنتے، اس نے رخ موڑتے کہا تو وہ مسکراہٹ لاتے بولا۔ چلو کوشش کرتے ہیں نا، تم چانس تو دو، تم ہر بات مجھ سے شیئر کر لینا، جو بھی پرابلم ہوئی مجھے بتا لینا کرنا، دوستی کر لو، ریئلی آل ٹائم اویلیبل رہوں گا۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھتے سر ہم تسلیم کرتے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔